أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے قل آپ کہہ دیں حلیما لاؤ شہداءکم گواہ اپنے الذین وہ لوگ جو یشہدون گواہی دے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ھذا ان کو فائن پھر اگر شاہدو وہ گواہی دیں فلا تو نہ تشہد آپ گواہی دیں معاہم ان کے ساتھ ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کریں اہواء خواہشات کی الذین ان لوگوں کی کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو والذین اور وہ لوگ جو لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے بالآخرت یا آخرت پر وہم اور وہ سب بربہم اپنے رب کے یعدلون برابر کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہ اپنا گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، اگر وہ گواہی دیں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے تو گویا وہ گواہ نہیں لا سکیں گے اور ان کا دعویٰ اور دلیل باطل ثابت ہو جائے گی، یا وہ گواہ لے آئیں گے جو جھوٹی گواہی دے گا اور جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پیروی کرنے سے روکا کہ اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ باطل معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا عقیدہ جو ہے وہ شرک ہے، ان کی خواہشات اس عقیدے کے مطابق ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا ان کی نفس کی خواہشات کے مطابق ہے، اس لیے آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرایا کہ آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، آؤ میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تمہیں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، یعنی کھانے کی پینے کی بھی اور اقوال اور افعال میں بھی، مطلب کیا کچھ ہے جو ہم کہہ نہیں سکتے اور کیا کچھ ہے جو ہم کر بھی نہیں سکتے وہ بھی حرام ہے، نہ صرف کھانا پینا بلکہ ہر چیز میں قول و فعال میں بھی جو چیزیں حرام ہیں اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا اور اس کے سوا کسی کو قابل بھروسہ نہ سمجھنا، کسی پہ بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام قرار دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی ان کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا، اولاد کو قتل کرنا حرام ٹھہرایا، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جانا، قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے میں حرام ہیں۔ پہلے بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھیں، وہ کھانے پینے کے لیے حرام تھیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے میں حرام ہیں کہ ہم اگر اس کو کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ 8 چیزیں ہیں، 9 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا، چوتھا اولاد کو قتل کر دینا، اور 5واں ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی جانا، چھٹا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب جانا، مطلب کہ اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا یا ناحق اس کے مال کو کھا جانا، اور پھر ہے ناپ اور تول میں جو ہے نا وہ انصاف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کر دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا کیونکہ سب چیزیں حرام قرار پائیں کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں، اگر آپ قسم کھا کے مکر جاتے ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے مکر جاتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جس مرضی چیز کو حلال قرار دے، جس مرضی چیز کو حرام قرار دے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ہم خود سے کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے حلال حرام
نہیں کہلا سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ساجی نہ سمجھنا، خواہ تجھے قتل کر دیا جائے، تو جلا دیا جائے، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ ماں باپ تجھے تیری بیوی اور تیرے مال سے تعلق منتقع کر لینے کا حکم دیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، تو کسی کو اللہ کا مثل قرار دے باوجود یہ کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے ایک اور سوال پوچھا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی، مطلب کہ تم اپنی اولاد کا اگر رزق پورا نہ کر پاؤ اور تم اس ڈر سے اسے اپنی اولاد کو قتل کر دو، یہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 135 نمبر پہ۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں والدین کی خدمت سے جنت کا ملنا یقینی ہے، اور بڑا ہی محروم ہو جاتا ہے وہ شخص جس نے اتنی سستی سے جنت کو ہاتھ سے کھو دیا، جبکہ جنت اس کے اپنے گھر میں تھی لیکن پھر بھی وہ جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر والدین اور اولاد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسانوں پر ہر چیز سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس لیے والدین کے بارے میں اولاد کو ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا اولاد کو بھی والدین کی ذمہ داریاں سونپی ہیں، مطلب ہر ایک پر کسی دوسرے کا حق ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اپنی حکومت نہیں چلا سکتا، اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں، یعنی رزق کی ذمہ داری تو رب کی ہے، تو اپنے آپ کو بھی رزق جو ہے نا ہم عطا نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ہم خود کھلا پلا بھی نہیں سکتے، اللہ ہی ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ ہمیں اس نے کس ٹائم پہ کیا چیز کھلانی ہے، ہمارے جسم کی کیا ڈیمانڈ ہے، ہماری باڈی کیا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی چیزیں ہمیں کھلاتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے، ایون ہم پانی کا گھونٹ بھی اپنی مرضی سے اندر نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں پانی کھلاتا ہے، جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے، ہماری نیند کا انتظام کرتا ہے، ہمیں سلاتا ہے، ہمیں اٹھاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ موومنٹ بھی نہیں کر سکتے، اتنے ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ کھلاتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، ہمیں جس ٹائم کی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی ہمیں دیتا ہے، مطلب جس چیز کی ہمارے اندر باڈی کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ جو چیز ہمیں کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی کی وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے نا اس چیز کی کمی محسوس کری، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز کھلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے، ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اس لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتے ہیں، کہ آنکھوں کا زنا کیا ہوتا ہے کہ غیر عورتوں کو دیکھنا، کانوں کا زنا ہوتا ہے کہ فحاشی کی باتیں سننا، زبان کا زنا ہوتا ہے فحاشی کی بات چیت کرنا، ہاتھ کا زنا ہوتا ہے بری چیزوں کو پکڑنا، اور پاؤں کا زنا ہوتا ہے برائی کی طرف چل کے جانا، اور دل کا زنا ہوتا ہے کہ برائی کی خواہش اور تمنا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے، مطلب اگر ہم برائی کے ارد گرد بھی گھومیں گے تو ہم بہت جلدی اس میں انٹر ہو جائیں گے، ہم اگر ذرا سب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ جیسے ہی انسان قریب کسی بھی چیز کے جاتا ہے تو وہ اس جیسا ہو جاتا ہے، یا اس جیسی مطلب وہ چیزیں اس میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر ہم اس کے قریب ہی پھٹکنا نہیں چاہیے، مطلب کہ اس کے سے ریلیونٹ جو چیزیں بھی ان سے بہت بچنا چاہیے، ورنہ انسان جو ہے نا بہت ہی زیادہ انوالو ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کے طریقے ہیں،
طریقہ زندگی والی ہے، مطلب 4 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ ایک حیا، انبیاء میں بہت زیادہ تھی۔ دوسرا ان کا طریقہ تھا عطر لگانا، وہ عطر لگایا کرتے تھے۔ اور چوتھا مسواک کرنا، اور پھر نکاح کرنا۔ یہ ہر انبیاء کی خصوصیت تھی، اور ہر انبیاء کی جو ہے نا یہ طریقہ رہا ہے۔ کسی بھی دور میں جو بھی انبیاء آئے ہیں ان کا یہی طریقہ رہا ہے، وہ 4 کام ضرور کرتے تھے۔ ایک تو ان کے اندر حیا بہت تھی، وہ حیا بہت کرتے تھے لوگوں سے، ہر چیز سے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حیادار صحابی تھے، ایسے حیادار جو تھے وہ مطلب اتنے حیادار تھے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے نا وہ ان سے مطلب حیا محسوس کرتے تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ کہ ایک دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے نا ان کی تہمت جو تھی وہ ہٹی ہوئی تھی، تو وہ ایسے ہی بیٹھے رہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت علی بھی آ کے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اندر، تو بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنڈیشن میں بیٹھے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو وہ بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنڈیشن میں بیٹھے رہے۔ لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر آئے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے، مطلب ٹیک چھوڑ کر، اور اپنا کپڑے سے نا فوراً پنڈلیاں ڈھانپ لی۔ تو پھر صحابہ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آئے تو آپ نے اس کو کور نہیں کیا، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو کور نہیں کیا، جیسے ہی عثمان اندر آیا ہے تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو کور کر لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں، اس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ حیا والے، بہت حیادار تھے، بہت زیادہ۔ ایون کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے گھر کی بھی جو محرم عورتیں ہیں نا ان کو بھی کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ ایسی حیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ایسی حیادار زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا والی زندگیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی حیا پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیادار بنائے، آمین ثم آمین۔ حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حیا والی چیزیں، حیا والی باتیں، حیا والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ تعالیٰ ہمیں حیا دے، کیونکہ ایمان سے ہی حیا آتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی ختم ہو جائے نا دوسری آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی حیا ختم ہو جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یا اگر ایمان ختم ہو جائے تو اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرم والا ہے، چھپا ہوا ہے، شرم کرنے کو پسند فرماتا ہے، سو تم میں سے جب بھی کوئی غسل کرے تو پردے میں کرے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا، یا ایمان نہیں ہوگا تو پھر حیا بھی نہیں ہوگی۔ اور حیا اسی میں ہوتی ہے جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں ایمان نہ ہو اس میں حیا نہیں ہوتی۔ اور پھر جہاں پہ یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص میری امت پر تلوار لے کر نکلا، جو نیک اور بد کو مارتا چلا جاتا ہے اور ان کے قتل سے پرہیز نہیں کرتا، اور جو معاہدے والے کا عہد پورا نہیں کرتا، تو ایسا شخص مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں۔ یہ مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا، کسی انسان کو اپنی دشمنی کے بلبوتے پہ یا اپنے حسد کی وجہ سے، یا کسی کو بھی ناحق قتل کر دینا، اپنی مرضی سے قتل کر دینا، اپنے بدلہ لینے کے لیے قتل کر دینا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، مطلب کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی نکل جاتا ہے ایسا شخص جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ قریب جاؤ، مال کے، الیتیمی یتیم کے، الا مگر باللتی اس کے ساتھ جو کیا وہ احسن سب سے بہتر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی پختگی کو، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، الکیلا ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا اور جب قُلْتُم تم بات کرو، فعدلوا تو انصاف کرو، ولو اور خواہ کانا ہو ذا قربہ کوئی رشتہ دار، وبعہد اللہ اور تعالیٰ کے عہد کو، اوفو تم پورا کرو، ذالکم یہ، وصاکم جس نے تاکیدی حکم دیا ہے تمہیں، بھی جن کا، لعلکم تاکہ تم تذکرون
نصیحت قبول کرو اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا تمہیں تک حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پوری کرو، نصیحت قبول کرو۔ سب سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یتیم کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہوتا، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی بغیر سبب مال لینے کے لیے، اس کے مال کو اپنا معاوضہ بنانے کے لیے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، جس سے مالی معاملات کی اصلاح ہو، اس یتیم سے فائدہ اٹھا سکے۔ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون کون سی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، چوتھا سود، اور پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور ساتواں یہ ہے کہ بھولی بھالی معصوم عورتوں پر، پاک دامن پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو یتیموں کے سرپرستوں نے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے علیحدہ کر لیا۔ اس سے نہ صرف سرپرستوں کو نقصان اور مشقت اٹھانی پڑی بلکہ یتیموں کو بھی نقصان ہونے لگا۔ نہ کھانا بچ جاتا تو باسی کھاتے۔ اس کا ذکر رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے یہ آیت جو ہے نا پھر ان پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کے بعد لوگوں نے یتیموں کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے سے ملا دیا۔ مطلب جب اتنا خوف آیا لوگوں کو کہ بچہ ہم کچھ ایسا ہی نہ کر دیں کہ ہم ان کے کھانا پینا بھی الگ کر دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ان کے کھانے پینے کو بھی شیئر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے کھانے پینے کے میں سے کچھ کھا لیں اور ہم کھانے پینے سے ان کا کچھ مال لے لیں اور جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھیں۔ تو اس ڈر سے یتیموں کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک اور آیت نازل کی تھی، اس کا مفہوم اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ان کا کھانا پینا الگ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ان کا کھانا پینا الگ نہ کرو، تم ان سے حسن سلوک کرو، تم کھا پی سکتے ہو ان کے ساتھ اپنے مال میں سے بھی اور ان کے مال میں سے، صرف کھانے کی حد تک۔ یہ نہیں کہ تم ان کی پراپرٹی ہڑپ کر لو، یہ نہیں کہ تم ان کے پیسے پہ نظر رکھو، مطلب جو تم نے ان کی پرورش کرنی ہے اپنے ہی مال سے کرنی ہے۔ تو جب یتیم بالغ ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کو پوری کرنے کی ذمہ داری انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ جب تم کوشش کرو گے، کوتاہی نہیں برتو گے تو لا علمی میں ہو جانے والی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کانشیس رہنا چاہیے۔ اگر ہم انکانشیسلی کبھی ایسا کر بیٹھیں، ناپ توڑ میں کبھی کمی کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ کمی نہ ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کم تولنے اور ماپنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ المطففین میں، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم لوگ ایسی 2 چیزوں میں مبتلا کر دیے گئے ہو جن کے بارے میں تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ مطلب کہ ناپ تول میں کمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کی پوری امت، پوری کی پوری قومیں تباہ ہو چکی ہیں، ہلاک ہو چکی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کا رواج ہو جائے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کا رزق منتقع ہو جائے گا، اور جو لوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں قتل و خون عام ہو جائے گا، اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نہ اس کی طاقت کے مطابق، مطلب طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس کو طاقت زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی اگر لین دین میں لا علمی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 100% نہیں چاہتے کیونکہ ہم 100% دے ہی نہیں سکتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم 100% دے سکیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کوشش تو کرو، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ ہم کتنی مقدار میں یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ ہماری کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت سے، کس طرح، کتنے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم 100 200 نفل پڑھیں، اگر ہم 2 نفل بھی پڑھ لیں نا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت سے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ اور ہم جو ہے وہ بلا وجہ مطلب
بہت زیادہ ہم 100% نہیں دے سکتے، ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا دے سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اتنا دے سکیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ انصاف کی گواہی دو، چاہے آگے تمہارے رشتے دار ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، پھر بھی جو ہے نا وہ انصاف کرو، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے کون نہیں، انصاف کی بات کرنی چاہیے، حق پہ کھڑے رہنا چاہیے، چاہے آگے تمہارے دوست ہیں، دشمن ہیں، رشتے دار ہیں، کوئی بھی انسان ہے، بات وہ کرو جو حق پر ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ عہد کو پورا کرو، جو بھی کمٹمنٹ کرو اس پر پورے اترو، جو بھی بات کہو نا کہ میں نے یہ کرنی ہے تو پھر کر کے دکھاؤ، جو بات کرو نا کہ میں یہ کروں گا یا میں یہ کرنے والا ہوں، یا میں 5 منٹ میں آیا، میں 2 منٹ میں آیا تو 2 منٹ میں ہی واپس آؤ۔ اگر کسی بچے کو چپ کرانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں اکثر چلو چپ کر جاؤ میں تمہیں ٹافی لے دوں گی، یا چپ کر جاؤ میں تمہیں یہ دوں گی یا تمہیں موبائل دوں گی، تو جو آپ اس سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس سے پورا اتریں، کیونکہ عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کا ذکر کیا ہے کہ وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نا قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا کہا اور وعدے کا کہا، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جتنی امپورٹنٹ نماز ہے، کہ اگر آپ کسی سے کوئی کامنٹمنٹ کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ اللہ کا پکا وعدہ ہے پھر ہی آپ وہ کام کریں گے۔ آپ کسی کو نارملی بھی کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو آپ اس کو پورا کریں۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے، اس کو مذاق میں اڑا دیں گے یا بچے سمجھ کے آپ اگنور کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہو جاتا ہے ایسا بہت دفعہ کہ ہم نا علمی میں یا جان بوجھ کر تو نہیں، مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انکانشیسلی ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ہم پوری نہیں کر پاتے اور کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو اللہ علمی میں کر بیٹھے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جو جان بوجھ کے ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے اپنے عہد کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں اس کی وصیت پر پوری طرح عمل کرو۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، اس آیت میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا احکامات بتائے ہیں، اور اینڈ پہ یہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں ان سب کی نصیحت کو پورا کرو، مطلب ان کو قبول کرو، پوری طرح ان پر عمل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے، اور پھر تاکہ تو تم نصیحت حاصل کرو، جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں ان سے اجتناب کرو۔ آیت نمبر 53 ہے وَأَنَّا، اور بے شک حاضہ یہ صراطی راستہ ہے میرا مستقیماً سیدھا، فاتبعوہ، چاہے تم پیروی کرو اس کی، ولا اور نہ تتبعوا، تم پیروی کرو السبول راستہ، پھر وہ جدا کر دیں گے بکم تمہیں عن سبیل ہی اس کے رستے سے، ذالکم یہ وصاکم، اس نے تاکیدی حکم دیا ہے بھی جس کا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اور بلا شبہ یہی میرا رستہ ہے جو سیدھا ہے، چند تم اس کی پیروی کرو اور دیگر رستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے جدا کر دیں گے، یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا سیدھا رستہ ہے جو بہت ہی آسان ہے، بہت مختصر سا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اکرام و تکریم کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم میرے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کو فالو کرو گے، میری سنت کے علاوہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تم میرے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلو گے تو میرے رستے سے تمہیں جدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم کٹ جائیں گے، ہمارا تعلق جو ہے نا وہ کٹ جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس سے ہٹیں گے تو ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ شیطانی راہیں ہیں، اور بیچ کی لکیر پر انگلی رکھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور پھر کسی نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر ہم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اسی کا دوسرا سرا جنت میں جا ملتا ہے، اس کے دائیں بائیں بہت سی اور راہیں ہیں جن پہ لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور جن راہوں میں کسی راہ لیا وہ جہنم میں پہنچا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن مطلب سمجھائی، جیسے ہم کسی کو نقشہ ڈرا کر کے بتاتے ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے بارے میں فرمایا، ایک سیدھی لائن کھینچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد میں جیسے پتہ بناتے ہیں نا، جیسے پتے کی ڈرائنگ ہوتی ہے، سیدھی لائن کھینچتے ہیں اور سائڈ پہ بھی لائنز ہوتی ہیں، جیسے کوئی بھی پتہ جب ہم ڈرا کرتے ہیں لیف، تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کی طرح ہی
ایک سیدھی لائن کھینچی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے سائڈ پہ لائنز بنائی اور کہا کہ اگر تم ان راہوں پہ چلو گے تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، مطلب باقی سارے راستے جتنے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ سارے گمراہ ہیں، اگر تم ان پہ چلو گے تو تم جو ہے نا وہ منزل سے بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اور ایک سیدھی لائن ڈرا کی اور کہا کہ یہ صرف وہ منزل ہے جو اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتی ہے، یعنی ان رستوں پہ نہ چلو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اپنے رب کی مخالفت نہ کرو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے، وہ تمہیں بھٹکا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پہ ڈال دیں گے۔ صراط مستقیم سے اگر ہٹو گے تو ان کی صراط مستقیم پر چلنے سے جو منزل ہے ہماری وہ جنت ہے، اور اگر ہم باقی رستوں میں چلیں گے تو پھر ہماری جو منزل ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سیدھا رستہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو واحد کر کے اپنی فطرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے بچ جاؤ، تاکیدی حکم کیا ہے کہ جس کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرو، اور جسے تمہیں رکنے کا حکم دیا اسے رک جاؤ، تبھی تمہاری منزل جو ہے نا وہ جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے تاکہ تم کافروں کے رستے اور گمراہی سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 154 ہے، ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب تمامم تکمیل تھی، علی اوپر الذی اس کے جو احسنا نیکی کی روش اپنائے، و تفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات پر ربہم اپنے رب کی یؤمنون و ایمان لائیں۔ اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یعنی تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ان کے حوالے کی، ان کی قوم کے حوالے کی، تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی بہت بڑی نعمت نازل کی، قرآن پاک نازل کر کے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا، سوچیں ذرا، اگر قرآن نہ ہوتا، اگر ہم قرآن نہ پڑھتے، اگر ہمیں قرآن میں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو ہماری زندگیاں کیسے گزرتی، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے پہنچتے۔ یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے نا، لیکن اس کے پاس قرآن ہے، اس کو قرآن کی سمجھ ہے، وہ قرآن کو ٹائم دے رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، بہت ہی بندہ جو ہے نا وہ بہت سکسیسفل زندگی گزار رہا ہے اگر وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ قرآن سے دور ہے نا، وہ پی ایچ ڈی بھی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ کچھ بھی ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ قرآن نہیں ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قرآن سے ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی باتیں کرتا ہے، کوئی اور انسان تو آپ سے باتیں ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو حکم ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں یہ کسی انسان نے تو دیے ہی نہیں، یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ وہ حکم دے رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں، جو چاہتا ہے کہ ہم فلاح پائیں، جو چاہتا ہے کہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رک جاؤ، ایسے کام مت کرو۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کوشش تو کرے، ایٹ لیسٹ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پورے کے پورے قرآن پر عمل کر پائیں گے، ہم پورے کی پوری ہر آیات پر عمل کر سکیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن جتنی بھی آیات پر عمل کر سکتے ہیں اس پر ضرور کرنا چاہیے، کوشش ضرور رکھنی چاہیے۔ کسی بھی چیز سے مایوس ہو کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے اس کو کہ ہم ہی کر ہی نہیں پاتے یا ہم ہی کر ہی نہیں سکتے۔ ایٹ لیسٹ 1%، 2%، 30، 40، 50% اس چیز کو کور کرنا چاہیے، اس پر تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انسان کس نیت سے جو ہے نا فالو کرتا ہے، کس نیت سے اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بڑی نعمت تھی جو میں نے اس کی تکمیل کر دی، اور کس کے لیے کی؟ جو نیکی کی روش اپنائے، جو نیکی کرنا چاہے، جو نیکی کی طرف آنا چاہے، اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ جو نیکی نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن ان کے لیے کتاب ہے، پڑھی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو نہ صحیح، ان کے لیے قرآن کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو نیکی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ان کے لیے قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ایک میسج بک ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہر حکم کی تفصیل ہے، ہر حکم کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے نا تو اس کی بھی حکمت بتائیے کہ کیوں منع کیا ہے۔ اگر آپ اس قرآن سے کسی بھی طرح کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ کر کے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں نا ہماری بھلائی کے لیے دیے، ہمارے فائدے کے لیے دیے۔ اگر ہم اس ایک بھی حکم پر
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی بات کی کہ اس نے ہر حکم کی تفصیل تھی، ہر حکم کی تفصیل اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ایسے نہیں اٹھا کے حکم دے دیا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہیں ہے، یہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہم اگر اس حکم کے خلاف جائیں گے تو پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہدایت اور رحمت ہم کہیں بھی پڑھیں گے نا تو ہمیں اکٹھا لفظ ملے گا ہدایت اور رحمت کا، کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس طرح سے کیوں ہے، مطلب کہ قرآن پاک دی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیوں ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ان کو یقین آئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا ہے، جا کے ہم نے اپنا حساب کتاب اکیلے دینا ہے، ہم نے اپنی قبر میں بھی اکیلے جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اکیلے کھڑے ہونا ہے، ہم نے ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی خود، ہم کسی کی بھی سفارش نہیں لے سکتے، ہم کسی کو بھی نہیں آگے کر سکتے اور نہ ہی کوئی آگے ہوگا ہمارے لیے۔ تو اس لیے نے کہا کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے، اس لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس لیے اس کو نعمت بنایا، اس لیے کہ جو نیکی کی روش اپنائے، جو نیکی کرنا چاہے، جو نیکی کے قریب ہونا چاہے، وہ اس کتاب کو کھولے، اس کتاب کو پڑھے، اس کو ٹائم دے، اس کو سنے، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، پتہ چلے اس کو کہ اس کا رب کیا کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 155 ہے وحاذا، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ نازل کی، مبارک ہے، فتبعوا پس اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرو، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنی کتاب سنانے کے لیے، اپنی کتاب کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں، اپنی استطاعت سے بھی زیادہ عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اس کتاب پر عمل کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ایک، کبھی سوچیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے اس کتاب کو سننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں پوری دنیا بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا، لیکن آپ سب کا یہاں پر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اتنی خوبصورت یہ بات ہے، اور کتنا ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل سامنے ہے اور ہمارے سامنے ہو کر ہم سے یہ بات کریں، اور اللہ تعالیٰ واقعی بالکل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن صرف ہمیں نا فیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ٹائم دے سکیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو سوچ سکیں۔ تو یہ قرآن اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کے بارے میں کتنا خوبصورت بیان ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں بار بار پڑھوں، کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح سے بات کرے، مطلب ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی پیروی کرو۔ پھر کیوں ہم اس کی پیروی کریں؟ کیونکہ تم پر رحمت کی جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں، ہم چاہتے ہیں ہم پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، ہم چاہتے ہیں دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں ہمارا پیارا سا گھر ہو، تو پھر ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ہی ہم پیروی کریں گے نا۔ ایک چیز کا خوف ہو نا جب انسان کو، پھر ہی اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ ایک چیز کا ڈر ہی نہ ہو، جب پتہ ہے اب بچوں کو ڈر ہی نہ ہو ماں باپ کا، اگر تو ماں باپ کو کیسے فالو کریں گے، کیسے ان کا حکم مانیں گے؟ اسی طرح جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہوگا، تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر ٹائم چیز ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اگر ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ کو بری لگی تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو کون ہمیں جو ہے وہ اتنی نعمتوں سے نوازے گا، کون ہمارے لیے، کون ہماری قدر کرے گا، کون ہمیں جو ہے وہ اتنا سکون دے گا، رحمتیں دے گا؟ تو یہ ڈر جب انسان کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ کو کھو دینے کا ڈر بڑی نعمت ہوتی ہے یہ ڈر بھی۔ اور پھر اللہ نے کتنے پیارے طریقے سے کہا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ بہت بابرکت کتاب ہے، اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تم ڈرو گے تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہوگا، پھر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اس کے حکم کی طرف جاؤ گے، پھر تم سوچو گے کہ میں جو بات کر رہی ہوں کسی سے کو اس کی تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں جو یہ کام کر رہی ہوں کسی کے لیے برا تو نہیں کر رہی،
میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، میں یہ کام کر رہی ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہر ٹائم انسان کے ذہن میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 156 ہے، ان یہ کہ تقول تم کہو، انما یقیناً انزلہ نازل کی گئی تھی الکتاب کتاب اعلیٰ اوپر طائفتین دو گروہوں کے من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِنْ اور یہ کہ كُنَّا ہم تھے عن دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین غافل۔ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مبارک کتاب ہم نے تم پر اس لیے بھیجی ہے تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے، یعنی تم عربوں میں سے کافر یہ نہ کہیں کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہودی اور نصارہ مطلب جو کرسچنز ہیں ان پر تو کتاب نازل کی گئی تھی، یعنی ہم نے تم پر کتاب نازل کی، مطلب ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے کمپلیکس سے نکالا ہوا ہے کہ ہمیں یہ نہ ہو، ہمیں احساس کمتری نہ ہو کہ یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی ہمیں تو کتاب ہی نہیں دی، کرسچنس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی ہمیں تو کتاب ہی نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تم پر میں نے حجت تمام کر دی، تمہیں ہر چیز دی تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ پہلے قوم کے پاس تو یہ تھا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ پہلی قوم تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے قریب تھی کہ وہ ان کے پاس کتاب بھی تھی، ان کے پاس رسول بھی تھے، ان کے پاس سمجھانے والے بھی آئے، ان کے پاس ڈرانے والے بھی آئے، ان کو خوشخبری سنانے والے بھی آئے، ہمارے پاس تو کوئی آئے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم پہ حجت تمام ہو جائے، تم یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہم تو پڑھا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا تھا کیا نہیں بھیجا تھا۔ یہودی اور نصارہ جو ہے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تمہیں بھی کتاب دی گئی، تمہیں بھی رسول دیے گئے، تمہیں بھی اسی طرح سب فیسلٹیز دی گئی ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، تم اللہ تعالیٰ والے بن جاؤ، تم اللہ کی ہو جاؤ جیسے باقی قوموں کو دی گئی تھی۔ یعنی ہم ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہیں رکھتے، تو تم یہ نہ کہو یہودی اور نصارہ پر جو کتابیں نازل کی گئی تھیں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو ان کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، کہ ہم تو ان کی زبان ہی نہیں جانتے تھے، اس لیے ہم نے تم پر واضح کر دیا، رسول بھی تمہارے لیے بھیجے، کتابیں بھی تمہاری نازل کی، پھر بھی اگر تم اس کو نہ پڑھو، پھر بھی تم اس کو فالو نہ کرو، پھر بھی تم اس کے لیے ٹائم نہ نکالو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکلی بھی سمجھا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کر کے بھی دکھا دیا، صحابہ کے تھرو ہمارے تک باتیں بھی پہنچا دی، احادیث بھی ہمارے پاس ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سمجھا دی ہے، حلال حرام بتا دیا، کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب کچھ بتا دیا، اور پھر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں تو پھر یہ ہماری ہی غلطی ہے، ہماری ہی کم عقلی ہے، ہم ہی بیوقوف ہیں کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی نہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی امپورٹنس کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں اتنی بڑی وضاحت ہو کے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کسی بندے سے اگر آپ نے بات کرنی ہو، کوئی بڑا بندہ ہو تو ہمیں اسے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے کہ آپ بھائی کب فری ہوں گے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اور آپ اس چیز کو بہت اعزاز سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا انسان ہو کر ہماری کسی سے بات ہو جائے تو ہم بڑا اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ آج میں فلانے سے مل کے آئی ہوں یا فلانے سے مل کے آئی ہوں، آج میری اس سے بات ہوئی ہے، فلانا پرائم منسٹر یا کوئی بھی، تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طرف سے فری اپوائنٹمنٹ ہے، جو انسان جب چاہے اللہ تعالیٰ سے بات کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں ابھی بیزی ہوں یا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فری کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے فری ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بہت وقت ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں ہے، مطلب ہم اپنی مصروفیت میں سے نا 1 گھنٹہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نکال ہی نہیں پاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ دن بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ رات بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم جب چاہے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، جب چاہے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میں بہت مصروف ہوں مجھے نہ ابھی یاد کرو، یا مجھ سے بھی بات نہ کرو، میرے پاس اور بہت چیزیں ہیں ڈیل کرنے کے لیے، یا میں ابھی اور بہت زمین آسمان کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو بہت نان سیریس لیا اللہ تعالیٰ کو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سیریس لیں، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح ہم اپنے دوستوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے دوستوں سے ہر بات شیئر کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں اتنی برکت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکال سکیں، آمین۔ آیت نمبر 157 ہے، آؤ یا تقول تم کہو، لو انا اگر ہم بے شک ہم انزلا
اتاری جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب لا کننا یقیناً ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے فقط بلا شبہ یقیناً جاءکم آ چکی ہیں تمہارے پاس بینات روشن دلیلیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت اور رحمت اور رحمت فمن پھر کون ہے ازلم بڑا ظالم ممن اس سے جس نے کذب جھٹلایا آیات اللہ کی آیات کو وصدف اور اس نے کنارہ کشی اختیار کی انہا اس سے سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے الذین ان لوگوں کو جو یصدفون کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں ان آیاتنا ہماری آیات سے سوء برا ہے العذابی عذاب بما اس کی وجہ سے جو قانون تھے وہ یصدفون کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ نے یہاں کی ہے کہ یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اگر ہمیں تمہیں کتاب نہ دیتا نا، اگر یہ قرآن پاک، یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی امپورٹنس ہمیں بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کتاب نہ دیتا، اگر تمہارے پاس قرآن نہ ہوتا تو ہم نے ہمیشہ یہ حسرت رکھنی تھی کہ یہودیوں کے پاس تو کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کتاب دی تھی، وہ جس ٹائم چاہے اپنی کتاب کھول کے پڑھ سکتے ہیں، وہ جس ٹائم چاہے اس سے فیصلے کر سکتے ہیں، جس ٹائم چاہے اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں اب کیا کرنا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ساری زندگی یہ حسرت رہتی کہ ہمارے پاس کتاب ہی نہیں آئی، یہودیوں کے پاس کتاب آئی، کرسچنوں کے پاس کتاب آئی، ہمارے پاس تو کتاب ہی نہیں آئی، ہم کیا کریں، ہم کیا کرتے۔ وہ تو جب چاہے اپنی کتاب کو پڑھ کے کھول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم کہاں سے رہنمائی حاصل کریں، ہم کہاں سے جو ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کچھ شیئر کرنا ہے، اس کا ہمیں سلوشن چاہیے، تو ہمارے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تو پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور رحمت اور ہدایت آ چکی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے اور ایک روشن دلیل ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس آ چکی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہودی ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ وہ ان کے پاس کتاب تھی، تم یہ نہ کہو کہ کرسچن جو ہیں وہ زیادہ ہم سے آگے ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس بھی جو ہے نا وہ آ چکی ہے کتاب۔ پھر اللہ نے کہا اس سے بڑا کون ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ اس کا اللہ نے تمہیں کتاب دی اور پھر بھی تم اس کے خلاف فیصلے کرو، پھر بھی تم اس کے خلاف جاؤ، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ کنارہ کشی کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ جو ہم ٹائم نہیں نکالتے نا، جو ہم اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں دیتے، ہم قرآن کو نہیں سننا چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، دنیا امپورٹنٹ ہے، دنیا سب کچھ ہے، دنیا کے لیے ہم 4 گھنٹے ساری رات بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نے ان سے جو کنارہ کشی اختیار کی ہے، تم نے اس کو جھٹلایا ہے، تو ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ ایک آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی محبت بھری ہوتی ہے، بہت اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھاتی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اسی سے ریلیونٹ آیت میں ڈراتے ہیں نا، پھر انسان ہلتا ہے، پھر اس کو اثر ہوتا ہے، پھر اس سے خوف آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس چیز کا اتنا اثر نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ والی آیت اتاری ہے نا کہ جو اسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، جو قرآن سے دور بھاگتے ہیں، جو اس کو نہیں پڑھتے، جبکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں کل کو کوئی حسرت نہ باقی رہے کہ یہودیوں کو ملا ہمیں نہیں ملا، کرسچنوں کو ملا ہمیں نہیں ملا، ان کے پاس نبی آئے ہمارے پاس نبی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ بتایا، ہمیں نہیں بتایا۔ ہم کیسے ہدایت یافتہ ہوتے، ہم کیسے نیک عمل کرتے، ہمیں کیا پتا تھا کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، تم کوئی بہانہ نہ کر سکو، اس لیے تمہیں کتاب بھی دی، اس لیے تمہیں نبی بھی دیے، جب چاہے کھول کے پڑھ لو، کچھ سمجھنا ہے اس کو کھولو، اس سے پڑھو، تمہیں سب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ فیصلہ کرنا ہے، کوئی چیز دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھنا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میری یہ سچویشن ہے، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے پہ زیادتی ہو رہی ہے، میں یہ تو دیکھوں گی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ کتاب بہت بڑا معجزہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کبھی چینج نہیں ہونے والی، یہ ایسی پکی ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں نا وہ پکی ہیں اور وہ ہو کر رہنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، جو اس کی آیات کو مذاق اڑاتے ہیں، اپنے سے باتیں باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہت جلدی نا بہت زیادہ عذاب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا وہ
مرنے تک قرآن ہمارا ساتھی رہے، کہ ہم قرآن کو پورا ٹائم دیں، اس کتاب کو سمجھیں، اس کتاب کی امپورٹنس کو سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو بھی اس نیک کام سے روکا، خود بھی کتاب اللہ سے منہ موڑا اور لوگوں کو بھی اس تک نہ آنے دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں کہ وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، مطلب کہ وہ خود بھی قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، مطلب پیرنٹس خود بھی ٹائم نہیں دیتے اور پھر اپنے بچوں کو بھی نہیں اس طرف لے کر آتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، لیکن اللہ سخت بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ جب سزا دینے پہ آتے ہیں نا، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے کون نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظالم اس کو کہا ہے کہ جو قرآن سے دور ہیں، جو قرآن نہیں سننا چاہتے، نہیں طرف آنا چاہتے، جو نہیں ٹائم نکالتے، جو قرآن سے بھاگتے ہیں دنیا کی طرف، پھر دنیا ان سے بھاگتی ہے اور پھر ساری زندگی ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، یہاں تک ان کو موت آ جاتی ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ان سے دور بھاگتی ہے،